رسالت جن پہ ناز کرے انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صداقت جن پہ ناز کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، عدالت جن پہ ناز کرے انہیں عمر فاروق کہتے ہیں، حیا جن پہ ناز کرے انہیں عثمان غنی کہتے ہیں، شجاعت جن پہ ناز کرے انہیں مولا علی حیدر کرار کہتے ہیں، جنت جن پہ ناز کرے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں، حسنین کریمین کہتے ہیں۔ اب جن سے کرتے ہیں حیا رب کے فرشتے بھی، وہ کامل حیا ہیں عثمان غنی، وہ کامل حیا ہیں عثمان غنی۔ سرکار دو جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلمہ حضرت عثمان غنی کو پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کو تیرے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان حق ترجمان سے کلمہ پڑھایا، اپنا غلام بنایا۔ کیا مقدر ہے عثمان کا، کسی کو جناب والا کلمہ اس کے والد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کی والدہ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے استاد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے شیخ اور پیر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ جناب والا محلے کے امام نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے ماموں نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے چچا نے پڑھایا، لیکن قربان عثمان تیری ذات پر تو نے کلمہ پڑھا تو خود رسول کریم کی زبان سے پڑھا ہے۔ میں نے زمانے والوں کو رسول پاک نے بتا دیا عثمان کوئی چھوٹی شان کا مالک نہیں ہے، عثمان کی قدر وہ کرے گا جو قدر والا ہوگا، عثمان کی شان وہ سمجھے گا وہ جو ایمان والا ہوگا، عثمان کی شان کو جانچ پڑتال کرنے اسے ناپنے تولنے والا ہمیشہ بدبخت تھا، بدبخت ہے اور بدبخت رہے گا۔ جو عثمان کی شان سمجھے اسے پتہ چلا چاہیے کہ صدیق اکبر کی صداقت زندہ باد، فاروق اعظم کی عدالت زندہ باد، عثمان غنی کی سخاوت زندہ باد، عثمان غنی کا حیا زندہ باد، حیدر کرار کی شجاعت زندہ باد، اور علم حسین کی جناب والا بلندی بھی صبح قیامت تک زندہ و جاوید ہے۔ کہ صدیق اکبر کی صداقت زندہ باد، فاروق اعظم کی عدالت زندہ باد، عثمان غنی کی سخاوت زندہ باد، عثمان غنی کا حیا زندہ باد، حیدر کرار کی شجاعت زندہ باد، اور علم حسین کی جناب والا بلندی بھی صبح قیامت تک زندہ و جاوید ہے۔ کون سمجھ رسول کریم علیہ السلام اپنی زندگی پاک میں اس سیڑھی پر آرام فرمایا کرتے تھے، اس سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے دنیا سے کیا پردہ تو دور آ گیا تاجدار صداقت کا، سیدنا صدیق اکبر کا، تو آپ نے رسول کریم کی سیڑھی چھوڑی، نیچے والی سیڑھی پہ حاضر ہو گئے۔ اچھی بولو گا گل سمجھ آئی نہیں؟ آنکھو سبحان اللہ۔ دوسری سیڑھی پہ حضرت بکر صدیق خطبہ دینے لگے، اور پھر ساری زندگی جب آپ زندہ رہے دوسری سیڑھی پہ خطبہ دیا، پھر آپ نے داغ مفارقت دیا، آپ دنیا سے گئے تو آپ کے بعد دور آ گیا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب الحق ینطق لسان عمر، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب۔ عمر فاروق کا دور آیا، آپ نے وہ دوسری سیڑھی چھوڑی اور تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع فرما دیا۔ یہ ادب بتا رہا ہوں، نسبت بتا رہا ہوں۔ تیسری سیڑھی پر کون خطبہ دے رہا تھا؟ عمر پاک۔ جب آپ شہید ہوئے مصلی رسول پر فجر کی نماز کے وقت، شہادت کے بعد کابینہ بیٹھی، شورا بیٹھی، فیصلہ کیا گیا کس کو امیر مقرر کیا جائے مدینہ طیبہ کا، تو سب نے بالاتفاق رائے پیش کی
کہ عفان کے بیٹے عثمان کو، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، عفان کے بیٹے عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلی سیڑھی خالی، دوسری سیڑھی بھی خالی، تیسری سیڑھی بھی خالی، ہونا یوں چاہیے تھا عثمان آخری سیڑھی پہ بیٹھ کر خطبہ دیتے، لوگوں سے ہم کلام ہوتے، لیکن نہیں، عثمان نے ریت بدلی، اپنا جناب والا گزرا وہ پیچھے والا دور بدلا، عثمان غنی رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ توجہ، یہاں پر بیٹھے اصحاب پیغمبر میں سے عثمان غنی سے سوال کیا، میں اور میرے حضور کے غلام و حکمت بڑی ہے، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اگر میں عمر کی جگہ بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں یہ عمر کے مقابلے میں عمر جیسا بن گیا ہے، تو پھر رسول کی جگہ پہ سیٹ پہ کیوں بیٹھے عثمان؟ فرمایا رسول کی جگہ پہ بیٹھ کر میں نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹ پہ اس لیے بیٹھا تاکہ لوگوں کو شک اور شائبہ نہ ہو کہ عثمان جناب والا برابری کر رہا ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ میرے نبی جیسا نہ کل تھا، میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹ پہ اس لیے بیٹھا تاکہ لوگوں کو شک اور شائبہ نہ ہو کہ عثمان جناب والا برابری کر رہا ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ میرے نبی جیسا نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کی ہم مثل آ سکتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ تو عثمان غنی نے یہ پیار اور محبت کی بولی سمجھا دی، فرمایا رسول کی جگہ بیٹھ کر میں زمانے والوں کو خود بھی بتا رہا ہوں اور انہیں پتہ بھی ہے کہ سرکار جیسا کوئی نہیں۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، سرکار جیسا کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی کے یہ بڑی شان۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب یہ بات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تو میرے دل میں یہ جناب والا طلب اور تمنا اور التجا اور آرزو پیدا ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے آپ نے اشارہ مرمت فرمایا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ کہتے میں قریب گیا، جا کر نقاب ہٹایا نا، پردہ ہٹایا تو عثمان نظر آئے، عثمان نظر آئے، عثمان نظر آئے۔ کہتے ہیں میں پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے زور لاؤ میرے محبت نال پڑھو، ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں، وہ سونا ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ رسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی عثمان سے محبت اور میرے سرکار کا تو آپ کو پتہ ہے یہ اعلان عام ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ نمازیں پڑھا کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جنازے پڑھا کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تم جناب والا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جنازہ آ جائے پڑھا کرو۔ اور خود شریعت کا بادشاہ ہو، طریقت جن کے گھر کی ہو، شریعت جن کے گھر کی ہو، نبوت جن کے گھر کی ہو، حکومت جن کے گھر کی ہو، ولایت جن کے گھر کی ہو، حقیقت جن کے گھر کی ہو، نزت جن کے گھر کی ہو، نزاکت جن کے گھر کی ہو، الفت جن کے گھر کی ہو، چاہت جن کے گھر کی ہو، مطابقت اور شریعت اور طریقت جن کے گھر کی ہو، اور گناہگاروں کو بخشوانا عادت جن کے گھر کی ہو، جن کے گھر کی ہو۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر جنازہ پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ غلاموں نے عرض کی سونے کی گل ہے کیوں نہیں جنازہ پڑھان دے ہو؟ سرکار نے فرمایا اصل میں جو مرنے والا شخص ہے جس کا جنازہ ہے یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، بخیل تھا، میرے عثمان کی بات آ جائے تو یہ اسے مایوب سمجھتا تھا۔
بھئی عثمان کے بارے میں یہ بغض رکھتا تھا تو عثمان کا آقا اور سسر عثمان کا جناب والا پیارا آقا کب یہ گوارا کرتا ہے کہ عثمان کے جناب والا دشمن اور برا خیال کرنے والے کا محمد رسول اللہ جنازہ پڑھائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ خود پیغمبر نہیں پڑھا سکتے۔